السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ آج آپ سے 4 دن بعد ملاقات ہوئی ہے۔ ان 4 سالوں کے اندر تقریباً 48 سالوں کی سزائیں ہو گئی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آج کچھ اور سزائیں ہوں گی۔ پتہ نہیں سینچری نہ پوری ہو جائے ایک ہفتے کے اندر۔ اتنی عجلت کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے 3-4 روز کے دوران کہ کیا معاملہ چلتے رہے۔ سائفر کیس کے دوران اور توشہ خانہ ریفرنس جو تھا، ٹرائل کے فیئر ٹرائل کے تقاضے وہاں پر پورے نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے توشہ خانہ ریفرنس کا اس کے کیس کے اندر تو ہم نے خاص طور پہ یہ دیکھا، ریفرنس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو گواہ پیش کیے گئے وہ بھی کمال قسم کے تھے۔ ہیروں کی انہوں نے گرامز کے اندر تول کے وہاں پہ بیان کی کہ یہ مالیت بنتی ہے۔ بڑا ہیرا قسم کا ٹرائل تھا۔ کیا یہ ایک حسن اتفاق ہے؟ اتنی جلدی اچانک کیا پڑ گئی ہے؟ ایک کیس کے اندر، سائفر کیس کے اندر 10 سال کی سزا ہو گئی، پھر 10 سال 14 سال سزا دینا۔ ہینس کرائمز، سب سے سیریس کرائمز جو ہوتے ہیں ان کے اندر 14 سال کی، مطلب یہ عمر قید ہے۔ اتنی لمبی سزا سنی ہے، یہاں پر کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اتنی بڑی سزا دینی؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ عدت کے دوران نکاح کا جو معاملہ ہے، اس پر میں عرض کرتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ 2 مرتبہ، لاہور ہائی کورٹ 1 مرتبہ اور پشاور ہائی کورٹ 1 مرتبہ، کل 4 دفعہ یہ ہائی کورٹس درخواستیں اس کیس سے متعلق کہ عدت کے دوران نکاح کیا گیا مسترد کر چکی ہیں۔ 4 دفعہ 3 ہائی کورٹس مسترد کر چکی ہیں۔ اس دفعہ پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو کیس چل رہا ہے اس کو خارج کیا جائے، لیکن جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اب چونکہ وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو ایک پیٹرن اس وقت جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے، اور آج اس وقت ایز وی اسپیک اڈیالہ جیل کے اندر سماعت اس پہ جاری ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی اس پر بھی فیصلہ آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ عبدالقادر ٹرسٹ والا معاملہ، وہی نیب کا، اس میں بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے چند روز میں، الیکشن سے پہلے شاید اس میں بھی فیصلہ آ جائے تو سینچری پوری ہو سکتی ہے۔ اور بشرا بی بی والا جو معاملہ ہوا کہ وہ خود گرفتاری دینے اڈیالہ جیل چلے گئیں، اس کے بعد خبر آئی کہ جناب ان کو منتقل کیا جائے گا بنی گالا۔ پھر ان کا بیان بھی آیا کہ میں نے تو اس طرح کی کوئی درخواست نہیں دی، وہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں انہوں نے کیا تھا۔ یہ سب معاملہ کیا ہوا، ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ گیسٹ پینل کا میں آپ کے ساتھ بتا دوں، لاہور سے میرے ساتھ عمران یعقوب صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں۔ تھینک یو عمران صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حافظ احسان صاحب موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ویا ویڈیو لنک میرے ساتھ عارف چودھری صاحب معروف قانون دان موجود ہیں۔ چونکہ قریب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ سر یہ کیا اتنی جلدی کیا تھی، یہ کیا معاملہ؟ اور یوں لگ رہا ہے، ویسے یہ میں غلط تو نہیں سوچ رہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی عدت کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے اندر پھر عبدالقادر ٹرسٹ والے کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ یہ کل ملا کے کوئی سینچری سزاؤں کی، سالوں کی پوری کرنی جیل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لیگلی اس کو کلیریفائی کر دیا جائے کہ جو سائفر کے اندر جو 24 سال کی سزا کا ذکر ہے، وہ 24 نہیں ہے، وہ 10 سال ہی اس کی ہوگی، چونکہ اسی ججمنٹ کے اندر سیکشن 382 کا بینیفٹ ہے اور وہ کنکرنٹ چلے گی، وہ 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی میں تھوڑا سا یہ ہو کہ وہ لا کے مطابق بھی چل رہا ہے نا، تھوڑا سا تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی کے خلاف چارج ہوتا ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر کئی سیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان سارے سیکشنز کو کوئی جج ایڈریس نہ کرے، یا آپ کو اس سے ایکوٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کے اوپر آپ کو سزا دینی پڑتی ہے۔ تو وہ جو نیب کا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس وقت اس کے اندر سائفر کے اندر 10 سال ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیب کے اوپر۔ نیب کے اوپر یہ ہے کہ سیکشن 9 اور سیکشن 15 جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سیکشن 9 کے اندر آپ کو کنوکٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر 14 سال کی سزا ہے، اور سیکشن 15 جو ہے وہ نیب کا لا ہے جس کے اندر اب یہ اس کے اندر اگر آپ ان 2 ججمنٹس کو دیکھیں جو دونوں آئی ہیں، سائفر کی بھی آئی ہیں اور اس کے اندر جو توشہ خانہ کی بھی ججمنٹس آئی ہے، توشہ خانہ والی ججمنٹس کے اندر تو دونوں کا 342 کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور یہ کسی بھی ٹرائل کے لیے باجوہ صاحب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چارج شیٹ فریم کرتے وقت ایکیوز کا ہونا، کراس ایگزامینیشن کے وقت اس کو رائٹ آف کاؤنسل آف ہز چوائس دینا، اور 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے، چونکہ اس کے اندر 2 بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے خلاف کیس درج کیوں کیا گیا ہے، چونکہ وہ جتنی بھی ایویڈنس آئی ہوتی ہے اس کو ڈسکارڈ جو ہے ایکیوزڈ کے اوپر 2 ایڈوانٹیج لا دیتا ہے۔ ایک وہ صرف کہہ دے 342 کے اندر لکھ کے دے دے کہ جی میرا یہ ڈیفنس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو
भी अंडर ओथ जो है वो जब बयान देता है तो दूसरी साइड उसको क्रॉस एग्जामिन देती है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें लीगैलिटी के साथ जाएंगी हाई कोर्ट्स के अंदर तो मैं बारहा इस चीज़ के अंदर कह चुका हूँ कि इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये केस रिमांड हो गए, सेट असाइड होगा, वापस आएगा। और जो चीज़ उस जजमेंट के अंदर जो दोनों के अंदर ऑब्जर्व आई है उसके अंदर ये है कि एक्यूज ने कोऑपरेट नहीं किया। और अगर ये अदालत के अंदर ये साबित कर देते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि जी हमारा फॉल्ट नहीं है, हमारे लॉयर्स भी मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरा केस को लेके चलें, तो अदालत उस स्टेटमेंट या अंडरटेकिंग की बुनियाद के ऊपर उसे रिवर्स करेगी और रिवर्स करके ट्रायल कोर्ट को कहेगी कि आप इन सारी चीजें। अच्छा, इसका ये एक चीज। अब दूसरा उसका है लीगल एंगल जो है। अब लीगल एंगल उसके अंदर ये है कि अगर आप दो केसेस के बाद, तीसरे पे तो हम बात ही नहीं करते चूंकि प्योरली एक फैमिली मैटर्स है, और अगर उस केस के अंदर बाजवा साहब उनके फॉर्मर हस्बैंड ना आते तो शायद बात इस नौबत तक नहीं जानी थी। चूंकि अब वो आ गए, वो फैमिली जाने, उनका मामला जाने। ये जो दो केसेस हैं ये बड़े केसेस ऐसे हैं कि जिनके लीगली बात की जा सकती है। एक है साइफर का केसेस। अगर साइफर के अंदर 342 की प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो वो जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी थी 27 मार्च 2022 से, उसके अंदर आज तक कंसिस्टेंसी आ रही है। और 342 के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि मेरा पैराफ्रेज जो है वो मैंने उसको वेव किया, और उस वेव के अंदर इसका मतलब ये है कि आपने मेरा सवाल आप सब फिर वहीं का वहीं है, इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी? एक सजा हो गई है, दूसरा फिर 342 का बयान रिकॉर्ड ना करना, फिर उसके बाद जिस तरह का गवाह पेश किया गया, फिर जिस तरह की वैल्यूएशन की गई, क्या जल्दी क्या? सिंपल सा कहते हैं नहीं, जल्दी नहीं होनी चाहिए ना, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इंसाफ की क्रेडिबिलिटी आनी चाहिए ताकि उसके ऑप्टिक्स ठीक रहे। अब देखना कि अगर इस तरह थोड़ा सा प्रोसेस ये आपका पॉइंट जो है ना उसके अंदर एक तो ये कि जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, और फिर दूसरा आरिफ चौधरी साहब, हाफिज एहसान साहब का ये कहना है कि इसका फायदा आगे अपील्स के अंदर इमरान खान साहब को होगा, जो यहाँ पे सुकम छूटे हैं या छोड़ दिए गए हैं, जो भी मामला हुआ है। आपकी इस पर राय क्या है? बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब ने इसका कानूनी पहलू बयान किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है। असल मसला जो सवाल आपका बुनियादी है वो अब जाहिर है कि चूंकि कई दिन हो गए हैं इस पे गुफ्तगू होते हुए, 342 की स्टेटमेंट कितनी जरूरी है, नहीं रिकॉर्ड की गई, कानूनी सुकम क्या है, आगे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। असल बात जो है वो आपका सवाल है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, और वो ये कि इतनी जल्दी क्यों है। ये जल्दी महज इसलिए है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, और जो लोग इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, वो ये तासुर देना चाहते हैं और लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि भाई आप जो मर्जी सोच लें, हमने फैसला किया हुआ है, हमने इमरान खान को आगे नहीं आने देना। और डिप्रेस भी करना चाहते हैं, मायूस भी करना चाहते हैं लोगों को, और ये तासर भी देना चाहते हैं कि जनाब ये अब कहानी खत्म हो चुकी है, सजाएं हम इतनी दे रहे हैं कि जनाब एक से छूटेगा, दूसरी में चला जाएगा, दूसरी में जो मर्जी कर लें, ये निकल नहीं सकता। और ये वो काम है जो आप उन दिनों में कर रहे हैं जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम बस लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सबको, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसकी टीम को आपने आउट कर दिया है, और तीसरी तरफ सजाएं दे रहे हैं, और चौथी तरफ ये है कि आप अवाम के साथ और जो उनके लोग जो इस वक्त सपोर्टर हैं इमरान खान के, उनके साथ वो अशर कर रहे हैं कि जो कभी किसी ने देखा नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि ये कोई नेकी की जा रही है किसी के साथ भी। अगर फर्ज करो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं, उनकी बेटी बहुत खुश है, वो इंतकाम ले रहे हैं, तो दो ही सूरतें होती हैं, या आप इंतकाम लेते हैं या फिर आप सियासत करते हैं। क्योंकि वो जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है उससे तो बात हट गई। आप जब लोगों को जुल्म की चक्की में पिसता हुआ देखकर उनके ऊपर होने वाला जुल्म जो है उसको जस्टिफाई करते हैं और साथ अपनी मिसाल देते हैं कि जनाब देखें कल मैं भी तो बेटी थी, मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, तो मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ आपके इमा पर हो रहा है। और आपने जो 1.5 साल पहले बयान दिया था कि जनाब ये जब तराजू के पलड़े बराबर होंगे तो उस वक्त मियां साहब आएंगे, और वो तराजू के पलड़े बराबर होने की भी आपने वजाहत फरमा दी थी कि जब नाहल होगा इमरान खान और उसके बाद बराबर छोड़ के आरिफ चौधरी साहब वो एक जगह कुछ ज्यादा ही टिल्ट हो गया। वो बराबर तो क्या ही होना था, वो बहुत ही आगे निकल गया। कल एक मरियम नवाज साहिबा जो बात कर रही थी जलसे के दौरान, उन्होंने ये बात की कि 200 पेशियां मतलब मर्दाना वार या पता नहीं क्या बड़ी दिलेरी के साथ नवाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ पे भुगती। अब उसको 200 पेशियों का मतलब है 200 दिन होंगे, उसमें छुट्टियां भी मिला लें तो वो कुछ 225 दिन बन जाएंगे। तो 225 दिन एक जगह पे और दूसरी जगह पे 20, 25, 30 दिन दिए गए, और उसी के अंदर इतना स्पीडी ट्रायल हमने नहीं देखा होता हुआ। इमरान साहब
سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عارف چودھری صاحب نے بات کی کہ مطلب مایوس ہوگا اس سے ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا if that is the design، اگر یہ میتھڈ ہے، اور کیا یہ واقعی حسن اتفاق ہے، لیکن کیا یا پھر آپ یہ مانیں گے اس بات کو کہ ایک میتھڈ ہے اور یہ یوں ہونا تھا اور یہ ہوگا اور آگے بھی مزید کیسز کے اندر سرعت کے ساتھ وہ کیس جاری رہیں گے، فوراً سزائیں آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں باجوہ صاحب، دو تین چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں۔ اگر میں قانونی بات کروں تو عارف چودھری صاحب اور حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے میں کیا قانون آپ کو سمجھاؤں یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، یہ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر قانون دان ہیں اور انہوں نے قانونی حیثیت بتا دی، لیکن پرابلم صرف اتنی ہے میرے نزدیک کہ پاکستان میں ہر بڑے بندے کا جو کیس ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، وہ کسی طرح کا بھی ہو، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک قانونی اور دوسرا سیاسی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کی کوئی بھی برائی نہیں لگتی، اور دوسرے کی نفرت میں بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی اچھائی نہیں لگتی۔ عارف چودھری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف انتقام لے رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے بڑی ویسے حیرت ہوئی کہ اچھا ایک بندہ ابھی خود اپوزیشن میں حکومت میں بیٹھا نہیں ہے اور وہ انتقام لے رہا ہے، تو پھر تو ویسے ہی ہمیں اس پہ جو ہے نا اس ملک کی جمہوریت پہ رونا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ باہر بیٹھ کے انتقام لے سکتا ہے بطور اپوزیشن لیڈر، تو پھر اس ملک میں کون سی جمہوریت اور کون سا انصاف؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اجلت والا، آپ نے یہ بات کی، دونوں صاحبان سے یہ پوچھا کہ اتنی جلدی کیا ہے، تو جلدی ہے نا، جلدی کیوں نہ ہو؟ بات یہ ہے کہ یہاں اگر جلدی نہیں ہوگی تو کیا یہ کوئی میرا یا اکبر باجوے کا کیس ہے کہ جس میں سزا یا جزا دینی ہے تو وہ 30 35 سال گزر جاتے ہیں، 2 جنریشن ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈیٹ بھی نہیں ہوتی، ان کے بیانات بھی نہیں ہوتے۔ بھائی جان، یہ اشرافیہ کے لیے ملک بنے، معافی چاہتا ہوں، اور اشرافیہ جو ہے اس کو اپنے طریقے سے بساط بچھاتی ہے اور اس کو پھر اپنی مرضی سے وہ گیم کھیلتی ہے۔ 2-3 جو پہلو سیاسی ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو اتنی اجلت بھائی اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ڈی مورلائز ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ ویسے عمران صاحب، آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب یہ معاملہ چلے ہیں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ تھا، اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی پہ چلے جاتے تو ووٹر کبھی ایسا دیکھا نہیں ڈی مورلائز ہوتا ہوا۔ اچھا، اب سر اس وقت نا اس طرح کے باجوہ صاحب اس دفعہ ہوگا۔ دیکھیں ڈی مورلائز کیا ہوتا ہے، میں بینگ اے فالوور آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں، بطور صحافی 1990 سے میں الیکشن کور کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% الیکشن میرے بھائی ہوتا ہے الیکشن کیمپین تک، اور 50% الیکشن ہوتا ہے پولنگ ڈے کا۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے، اگر کسی جماعت کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوگی، اگر کسی جماعت کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے، اس کو جو مرضی آپ کر لیں، جو مجھے یہ بتائیں اس کا ووٹر کیسے جائے گا؟ اور ووٹر جو ہے اگر جتنا بھی چلا جائے گا خود کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ قوم اتنی جاگ چکی ہے کہ وہ ساری قوم نکل جائے گی اور جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گی؟ میں پھر عرض کروں کہ معجزہ تو ہو سکتا ہے۔ ویسے راوی صاحب چین ہی لکھ رہا ہے، راوی نے جو لکھنا تھا اس نے لکھ دیا، راوی میں اب پانی نہیں چلتا، اب ساری جو ہے نا آپ بھی راوی سے رابطے میں۔ ہاں جی، تو یہ معاملہ اس لیے میں نہیں اب یہ سمجھتا کہ یہاں دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نکلے گا تو گیم کچھ اور ہوگی، ادروائز 8 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بظاہر جو لگ رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے سر یہ دس از دا فرسٹ الیکشن جس میں اتنی بڑی تعداد کے اندر کروڑوں کیمروں کی نگرانی کے اندر الیکشن ہو رہے ہوں گے۔ بریک کی طرف میں نے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدت کے دوران نکاح والا جو معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ نے 1992 میں اللہ داد ورسز مختار کیس تھا، اس میں یہ طے کیا کہ عدت کی مدت 39 ڈیز بنتی ہے، اور یہ پریسیڈنٹ بہت سی اگلے فیصلوں کے اندر کوٹ ہوتا رہا۔ اس کے مطابق عدت کے دوران نکاح کے جو کیسز آئے، اس فیصلے کی 1992 کا جو کیس آپ کو بتایا اس کے مطابق ہوتے رہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بات کریں گے کہ یہاں پہ تو 48 دن بن رہے ہیں، یہ بشرا بی بی اور عمران خان والا جو کیس ہے، تو کیا اس میں سپریم کورٹ کا یہ پریسیڈنٹ فالو کیا جائے گا، یا پھر جیسے
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लिया था और एक अपने पुराने प्रेसिडेंट को मलहूज़ खातिर नहीं रखा था, और चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया था कि हम पाबंद नहीं हैं पुराने केसेस के मुताबिक फैसले देने के, तो उसी तरह से क्या वो मामला चलेगा? इसके अखलाकी पहलू पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि इस वक्त एज वी स्पीक अडियाला जेल के अंदर इद्दत के दौरान निकाह हुआ, इस पर समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट 1992 के अंदर अपने एक फैसले के अंदर यह करार दे चुकी है कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन है। मातहत अदालतों के अंदर ये फैसला फॉलो होता रहा है, इसी को प्रेसिडेंट बना के मातहत अदालतें फैसले देती रही हैं। ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आया था, वहां पे जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ये कह चुके कि यहाँ पे 48 दिन गुजर चुके हैं। हाफिज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि लग यूं रहा है कि मातहत तरीन अदालत जो है इस वक्त जो केस सुन रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का, मुझे तो ऐसे पता नहीं क्यों शक सा पड़ रहा है कि वो प्रेसिडेंट ही उल्टा देंगे, वो कहेंगे नहीं हम नहीं मानते वो 1992 और पिछले सारे फैसले। सिर्फ मुझे अब 2-3 मिनट आपने देने उसके अंदर। पहले जो दो जिसकी तरफ मैं पहले जा था कि जो साइफर वाला और जो आपका तोशा खाना वाला है, अगर उस जजमेंट जो दोनों आई हैं तो उसके अंदर देखा जाए तो जो एक्यूज साइड है उसकी तरफ एक अवॉइडेंस भी है कि वो अपने लॉयर्स को भी नहीं लेके आ रहा। 342 की स्टेटमेंट के अंदर भी आप एटीट्यूड देख लें। उसके बाद ये है नहीं बात सुन लेना, फिर एक वन साइडेड स्टोरी नहीं चलाएं कि सिर्फ आप ये कहें कि जज ने कर दी है। अब जज ने एक केस के अंदर 77 सफ़े लिखे हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे टू साइडेड स्टोरी बताऊं, एक छोटी सी। सुन, नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड केस के अंदर बयान रिकॉर्ड करने के लिए 7 दिन दिए गए थे, इधर 7 घंटे नहीं दिए। नहीं, तो जब 7 दिन दिए गए थे तो सजा किस पे हुई थी? आपको पता है किस चीज पे सजा हुई थी? केस नहीं, चले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सजा हुई अकामे की बुनियाद के ऊपर और केस नहीं था। अच्छा, नीचे वाला जो था, अच्छा नीचे वाला जो था, जब अपील्स लगी हैं तो उसके अंदर उन्होंने पूछा कि आपने नवाज शरीफ साहब का उन एवनफील्ड से कनेक्ट किया है, तो कोई एविडेंस एक आई थी उसको कनेक्ट करने वाली, क्या उसकी वैल्यूएशन? मैं नहीं देखे जब आप जब वो उन्होंने खुद कह दिया उनके बेटे ने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं, जब उन्होंने कह दिया कि ये है वो ज़राए, तो फिर कहां रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका जिन साहबान की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त कहा था मोहम्मद बशीर जो है मर्द मोमन है, नहीं, तो वो सारे पॉलिटिकल। अच्छा, एक ये है कि ये सारी चीजें अदालत करेगी लीगली तौर पे। जो दोनों केसेस है, साइफर वाला और जो आपका तोशा खाना वाला, ये दोनों एडमिशन के केसेस हैं। अगर मेरिट्स पे जाएंगे तो लीगल स्ट्रैटेजी की बजाय पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनके साथ वाले रहेंगे तो उनके लिए चैलेंजेस आएंगे और शायद जजमेंट रिवर्स भी ना हो। लेकिन अगर लॉक पॉइंट्स पे आएंगे तो शायद उसके अंदर को रूम निकल आए। अच्छा। अब दूसरी जिस चीज के अंदर आप बात करें ना, बार बार आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट कहते हैं 2 पैरामीटर्स हैं। एक वो पैरामीड है जो हमारे शरअ हनफी के मुताबिक जो है उसके अंदर एक पीरियड टाइम है और वो है 90 दिन का टाइम कि उसके अंदर आपको वो इद्दत गुजारनी चाहिए। अब उसके बाद एक जजमेंट्स आ गई हैं कि जिसके अंदर जो है आपने 38 दिन का भी कहा है, 48 दिन का भी कहा है। इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं ना, वो उस वक्त वो आया था कि जब आपका लीगल हेज वाला मामला आया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये बच्चे की वल्दियत या किस तरह के मिनिमम टाइम है। चूंकि वो हैज वाली बात इसलिए आती है कि ताकि उसकी वल्दियत के ऊपर ना बाजवा साहब, अभी इस केस के अंदर ये है, उन 2 केसेस के अंदर जो फॉर्मर हस्बैंड थे वो मुद्दई नहीं थे। इसके अंदर एक फॉर्मर हस्बैंड है, वो ये कह रहा है, और इसके अंदर भी एडमिशन है। वो एडमिशन इसलिए है कि अगर आपका जो शरअ मोहम्मदी के मुताबिक आपका पीरियड था, तो अगर आप 38 दिन कोई बेंचमार्क करते हैं तो दूसरा निकाह की जरूरत की। हाँ? अब इसका मतलब मुझे तो यूं ही समझ आता है कि अब हम कहेंगे नहीं फिका हनफी नहीं, इसको फिका मालिकी हम्बली या शाफी के मुताबिक अपनी मर्जी। अब इसके अंदर ये है कि एक साहब ये कहता है कि जी वो जो निकाह हुआ है उसके अंदर इद्दत के अंदर टाइम नहीं है, और दूसरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो इद्दत वाला मतलब है उसके अंदर ये है कि वो निकाह जो है वो नहीं होना चाहिए तो उस टाइम के अंदर। और उसका वो कहता है कि मुझे कहा गया कि आप उसकी डेट जो है वो तलाक की बदल दे। बट मैं ये समझता हूं कि ये टीवी पे इस तरह की डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये टीवी पे डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। एक पर्सनल मामला है, उसकी तरफ जाना चाहिए। चूंकि इन चीजों से मेरा ख्याल है कि जो फैमिली मैटर्स है वो भी खराब है, और ना ये लीगल डिबेट्स के अंदर आना चाहिए इस तरह की, और ना ही इस तरह के केस चलने चाहिए। ये किसी तरह इस सोसाइटी के लिए हम आज के बच्चों को क्या दिखा रहे हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ ये है, दूसरा उस तरह ये है। छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं फिर आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाता हूं। आज के अखबारात की हेडलाइंस देखेंगे आपने? जी
جی کافی دیکھیں کافی یہ سر ساروں نے ڈسکس کر کے اور کس کس اینگل سے غلط نہیں ہونا اللہ کی پناہ. اور میں تو صرف لیگل اینگل باجوہ صاحب ایک ٹائم کم ہے, اس کو لیگلی طور پہ اور اس طرح یہ نہیں آنا چاہیے, اور اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کمپلینٹس کر کے جو ہے وہ اپنی عزت کو بھی اس طرح بنا ہوا ہے, دوسروں کی بھی بنا ہوا ہے, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی پہلو بالکل ڈسکس کرنا ہے. عارف چودھری صاحب, آپ کی رائے کے اندر جو سپریم کورٹ کی ایک نظیر فالو ہوتی رہی, ماتحت عدالتیں اس کو اسی کی بنیاد پر فیصلے دیتی رہیں, اس دفعہ لگ رہا ہے اور وہ اس کی کچھ توجہ بھی دی ہے. نہیں, جب عدالت آئے, عدالت کا فیصلہ تو نہیں آ رہا بھی آیا نا, جب فیصلہ آئے گا تو آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اس شخص کا خلاف پیٹرن نظر آ رہا ہے نا. نہیں پیٹرن کیا ہو سکتا ہے وہ فالو کر لے, اور اگر کوئی جسٹیفائی کرے گا آ گیا تو کل میں آپ سے پوچھوں گا. نہیں باجوہ صاحب اگر وہ کرے گا تو ریورس ہو جائے گا نا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ صرف ہمیں ایک ہی چیز ہو جائے. میں عارف چودھری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا لیگلی یا مورلی کر کے ہمیں اس طرح اس کی نیٹی گریٹی کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ پرسنل معاملہ ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کورٹ نے کیس اٹھایا ہوا ہے باجوہ صاحب, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے مجھے آج جو دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں غلط اٹھایا ہوا کیس کورٹ نے, اسے بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا نا. جب اس نے دے دی, ختم ہو گئی بات, اسے کیا ضرورت تھی کہ عارف چودھری صاحب آپ کی سب معاملے پر آئے, کیا ڈسکشن آپ نے سن لی ہے, آرگیومنٹ بھی آپ نے سن لی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب تو بے چینی ہے نا, اس کا علاج کر لیں, چونکہ انہیں چین نہیں آ رہا کہ جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ جناب اس میں غلطی جو ہے وہ کونسلز کی ہے. یہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی شخص کو تحقیق کرنے کے لیے, اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے, یعنی یہ سارا معاندانہ عمل ہے, وہ چاہتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے کیس ہی غلط اٹھایا ہے, اخلاقی طور پہ اٹھانا نہیں چاہیے, وہ تو کہہ رہے ہیں. حافظ صاحب اپنے آپ کو اتنا جذباتی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بات ہی نہیں کرنے دیتے کہ جی نہیں یہ آنا نہیں چاہیے. جب معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے, اخباروں کی زینت بن گیا ہے, خود باپ کو یعنی جو خامد تھا اس کو پیش کر دیا گیا ہے, اور وہ آ کے کہہ رہا ہے اور اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے, تو ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے. میں ایک لمحے کے لیے صرف آپ سمجھتے ہیں یہ سارا پلانٹیڈ ہے چودھری صاحب, میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, آپ اس بات کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ, نہیں وہ دیکھیں نا چودھری صاحب, پرسنز چودھری صاحب بات, میں نے ایک بات کی, میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب آج ہے نا عدالت کے اندر کیس ہے, اخباروں کے اندر ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں, نہیں آنا چاہیے اس چیز کو. تو بس کریں, آپ نے کہہ دیا آنا چاہیے, اب مجھے بات کر لینے دیں. عمران یعقوب صاحب نے فرمایا کہ جناب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ اس حوالے سے ضرور دیکھیں کہ یہاں یعنی اس حد تک آپ چلے گئے کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایک تو جلدی والی بات انہوں نے کی, اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی کہ جناب مجھے سب کچھ یعنی معلوم ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ سزائے دلوا رہے ہیں. تو یہ پہلی بات میں عرض کر دوں, اس کا جواب ایک لمحے میں. یہ حکومت جو قائم ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, وہ دراصل نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اس کے بعد یہ جو 16 یا 18 ماہ کا دور تھا, یہ سارے کا سارا نواز شریف کا دور تھا. اور اس سارے عرصے میں جو حکومتیں بنائی گئی کیئر ٹیکر, وہ نواز شریف صاحب. میں کہہ رہا ہوں لیٹس موو آن, ٹائم اصل میں نہ تھوڑا, میں نے عمران صاحب کی طرف پھر دوبارہ بھی جانا ہے, ذرا عزت والے معاملے پر اپنی رائے دے دیں اس کیس کے اوپر. یہ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ قانون فالو نہیں ہو رہا. اب حافظ صاحب نے یہ درمیان میں ایڈ کر دیا کہ جی یہاں اس میں مختلف تھا, یعنی کمپلیننٹ مختلف تھا, اب تو کمپلیننٹ جو ہے وہ خامد آ گیا. میرے نزدیک جب طلاق ہو جاتی ہے تو سب سے زہریلا گواہ جو ہوتا ہے وہ زہریلا کمپلیننٹ جو ہوتا ہے وہ خامد ہوتا ہے, سابق خامد, کہ جس کو وہ بیوی چھوڑ کے گئی ہے. لہذا قانون کو اس پیمانے پہ چلنا چاہیے جو لاء نے دیا ہے, اور جو لاء وہی ہے جو سپریم کورٹ نے بیان کر دیا, اور باقی شریعت وہ ہے کہ جو اس کا تصور یہ ہے کہ درمیان میں ٹائم اس لیے عدت کا رکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایکچولی بریک کی طرف ہی جانا ہے, اس سے پہلے آئی ہیو ٹو ٹیک عمران یعقوب صاحب کامنٹ. سر جی, جس طرح سے کور ہوا, آپ نے ہیڈ لائنز آپ نے بھی دیکھی ہیں تمام اخبارات کی, کوئی اتنی ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ اس طرح کے معاملوں کو یوں اچھالنا, وہ آپ اس پر رائے کیا رکھتے ہیں؟ اور دوسرا, اس چیز کی بھی کوئی وقت ہے کہ 6 سال یاد نہیں آیا خاور مانیکا صاحب کو, پھر اچانک وہ 20 دن کہیں شمالی علاقہ جا چلے گئے تھے, اس کے بعد ان کو یاد آیا سب معاملہ؟ دیکھیں باجوہ صاحب, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پہلی بات پبلکلی اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ضرور ڈسکس کریں. عارف چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ میں آپ لے جائیں, جس مرضی کورٹ میں لے جائیں, لیکن کم از کم
کیمرہ پروسیجنگ ہو جائے اس کی کہ جس میں اس طرح سے نہ چیزیں ہوں. لیکن جب یہ کیس آ گیا تو پھر قانونی طور پہ تو پھر وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ دونوں اگر سابق جو وہ ہسبینڈ تھے وہ لے آئے کیس یا کوئی بھی لایا اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن پبلک تو آپ نے پھر خود کر دیا, پھر آپ کس کو روکیں گے. لیکن بینگ اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹس ہے نا ہماری, جو بڑی معذرت کے ساتھ یہ دونوں بڑے سینئر قانون دان ہیں, کہیں میرے پہ کنٹیمپٹ نہ لکھوا دیں, لیکن سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا جو مرضی عدالت ہو, یہ دنیاوی جو عدالتیں ہیں, جج صاحبان بڑے عزت مآب جج صاحبان, یہ انہوں نے ہزاروں ایسے غلط فیصلے دیے جن پہ بعد میں کرٹیسزم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمارے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اس میں اگر چیزیں طے کر دی گئی ہیں تو یا تو آپ جج صاحبان کیوں ایسا کام کریں گے, انہوں نے بھی, اور پھر ہمارے پاس شرعی کورٹس بھی موجود ہیں, کاؤنسل بھی موجود ہے ہمارے پاس, اسلامک کاؤنسل. بالکل ایسے ہی غلط ہوتا تو سر 1992 سے انہوں نے کچھ دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا 39 دن والا. خیر پوائنٹ آپ کا اس پہ آ گیا. مجھے اصل میں بڑی شارپ بریک کا بار بار سر کہا جا رہا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کٹ ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آئیں گے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت دیا. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. بشرا بی بی کو جو منتقل کیا گیا بنی گالا, انہوں نے جو بعد میں سٹیٹمنٹس آئیں تھرو رپورٹرز, تھرو میڈیا اور تھرو ہر لائرز, وہ یہ تھی کہ مطلب میں نے تو بالکل کہا ہی نہیں اس کا مقصد کیا تھا, کیوں ان کو وہاں پہ منتقل کیا گیا بنی گالا when she did not ask for it. بریک کے بعد اس پہ بات جاری رہے گی. اسٹے ود اس. بشرا بی بی کو وہ گرفتاری دینے خود چلی گئی اڈیالہ جیل, وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا بنی گالا. انہوں نے اس بات کی تردید کی تھرو ہر لائرز ایز ویل, اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عمران یعقوب صاحب جو جس طرح سے جو ان کا ورژن آیا کہ میں نے تو کسی قسم کی ریکویسٹ کی نہیں, تو پھر ایک خط بھی ہم نے دیکھا جو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ یہاں پر جانا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے پیچھے کہانی ہے, فائدہ ہوا ہے اس کا تو پھر نون لیگ کو, اور پھر ایک بیانیہ بنا دوسری سائڈ پہ. دیکھیں باجوہ صاحب, سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے سے یا جو میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ جو گفتگو کی, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ بھی بتا دیتی کہ جب وہ بشرا بی بی تشریف لے کے گئی تھی اڈیالہ جیل تو ان سے کس کی فون کے پہ بات ہوئی تھی اور کس سے فون بات کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گئی تھی اڈیالہ جیل میں, اور کیا یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. ہمارے واقفان حال کے مطابق باجوہ صاحب معاملات جو تھے وہ پہلے سے طے شدہ تھے. یہ سارا طے تھا کہ کس طرح سے وہ سرنڈر کرنے کے لیے جیل میں جائیں گی, کس طرح سے بات ہوئی تھی سر, ویسے ہمیں بھی کس طرح سے آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں نا, اس لیے آپ کو تو نہیں پتا کہ اس معاملے میں کس سے بات ہو سکتی ہے جو اثر انداز ہو. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا سر. ہاں باجوہ صاحب, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کی جو جب ان کی بات ہوئی, اور یہ پھر پہلے سے طے تھا کہ ایڈیشنل جیل جو ہے, میں بڑی معذرت, میں شروع میں تعارف ذرا کرانا بھول گیا اس سیگمنٹ کے آغاز میں. جبران بٹ صاحب جماعت اسلامی کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عمران صاحب شامل گفتگو کروں انہیں. شکریہ بٹ صاحب, وقت دیا آپ نے. ایک ہی جماعت اس وقت معتوب ہے, اور یہ جس طرح کا معاملات چل رہے ہیں ان کے خلاف, اس الیکشن کی آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے, کیا کریڈیبلٹی ہوگی جو پری الیکشن سے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی اتنا معاملات گڑمڑ ہو گئے ہیں پہلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا. اور دیکھیں جماعت اسلامی تو شروع دن سے اپنے ایک پرنسپل سٹینس کے اوپر موجود ہے کہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دیوار کے ساتھ لگانا, اس کا نشان چھین لینا, اسے الیکشن سے اس کا راستہ روکنا, جماعت اسلامی اپنے تمام تر سیاسی نظریے اور اختلاف کے باوجود اسے ٹھیک نہیں سمجھتی. اور بتایا یہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جمہوریت, پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے, تو ہم جبران بٹ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. جی آواز آ رہی ہے, جی آواز آ رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ عمران یعقوب صاحب موجود ہیں آپ؟ جی 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 باجوہ صاحب. جی باجوہ صاحب, ہاں جی باجوہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ جبران بٹ صاحب کی بھی لائن میں کوئی پرابلم ہے اور شاید آپ کی لائن میں بھی پرابلم ہے, لیکن
جنہوں نے حکومت بنانی ہے ان کی لائنیں بالکل سیدھی ہیں، وہ جو ہیں لائنیں نہ صرف سیدھی ہیں بلکہ وہ صحیح کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ لائن لے کے سیاست کرتی ہیں اور لائن لے کے ہی حکومت بناتی ہیں. تمہاری سیاسی جماعتیں ویسے تو جمہوریت کے لیے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد سیاست میں آنے کا صرف اقتدار کا حصول ہوتا ہے. تو جب سیاسی جماعتیں رویہ اس طرح سے رکھیں گی اور شخصیت پرستی کی بنا پہ سیاست ہوگی تو پھر ہمیں ان سیاسی جماعتوں سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اس میں آ کے کوئی واقعی ملک میں تبدیلی کے لیے کوئی کام کریں یا عوام کا جو خیال کریں، غریب کے لیے کچھ سوچیں. جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے سکول نہ جا پاتے ہوں، وہاں پہ اچھا جبران صاحب کی لائن دوبارہ کنیکٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایرر، ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جبران صاحب پلیز بات کنٹینیو رکھے گا، ٹائم کافی کم ہے، ہم نے کلوزنگ کی طرف بھی جانا تھا. معذرت ٹیکنیکل ڈسٹربنس کے لیے. پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنا، ان کا انتخابی نشان چھین لینا، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے. اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ان سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں پوری صحت کے ساتھ؟ یہ تو خاندانوں کی جاگیریں ہیں. یہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اندر ڈی این اے اور نسل کی بنیاد پر عہدے تقسیم ہوتے ہیں. کیا شہر لاہور کا کوئی مخلص سیاسی ورکر نون لیگ کا یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ کل وہ شہباز شریف کی جگہ نون لیگ کا صدر ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی جیالہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ وہ بلاول کی جگہ پارٹی چیئرمین ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ان پارٹیوں میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ شریف. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے جبران صاحب بھی، عمران یعقوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.